وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس پورے عرصے میں مصر میں رکھا اور والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی میں اکثر روتے رہتے تھے. اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. روتے روتے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو امتحان تھا، روتے روتے اور محبت بھی تھی صاحبزادے سے اور امتحان بھی تھا، شکایت بھی زبان پر نہیں لاتے تھے. تو رونا جو ہے وہ شکایت نہیں ہے، یہ قلبی کیفیت ہے اور فطری چیز ہے. مثلا حضور پرنور حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صاحبزادہ گرامی قدر سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ان میں بیٹیاں تھیں، صاحبزادیاں تھیں، اور جو صاحبزادگان پیدا ہوئے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے بچپن ہی میں. ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صاحبزادے تولد ہوئے جن کا نام تھا ابراہیم. وہ بھی کم عمر ہی میں ماں کی گود میں ہی تھے، فوت ہو گئے. جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفنانے کے لیے جنت البقیع شریف میں لے جا رہے تھے، واپس تشریف لا رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی شکوہ نہیں ہے. مثلا کوئی کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے، اس میں آنسو اگر بہتے ہیں تو یہ ایک فطری چیز ہے. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام روتے رہے اور روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی آنکھیں سفید ہو گئیں، مطلب یہ کہ بینائی جاتی رہی. مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے جو تھے ان کی تحویل میں چلے گئے. یوں سمجھ لیجیے یہ اعتبار سے مصر کی بادشاہت ان کو مل گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ غلے کا بڑا عمدہ اور بڑا بہترین انتظام آپ نے فرمایا، یعنی راشننگ کر دی اور ہر ایک کو ملنے لگا. قحط سالی بھی ہو رہی تھی وہاں، اس کا بھی ذکر آتا ہے، خواب کا بھی ذکر آتا ہے، میں مختصر ذکر کرتا ہوں. کنعان میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں بھی اس بات کا چرچا ہوا کہ مصر میں غلے کی افراط ہے اور یہاں غلے کی قلت ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں سے غلہ مل جائے گا، خرید لیں گے اور لے آئیں گے تو تکلیف رفع ہو جائے گی. غلہ وغیرہ خریدنے کے لیے وہاں گئے اور وہاں ایک واقعہ عجیب و غریب ہوا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ وغیرہ چاہیے تو آپ نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں. انہی نے آپ کے جو بھائی تھے سگے، ایک ان میں بنیامین ان کے بھائی ہوتے تھے، ان کے لیے ایک ترکیب کی اور وہ یہ کہ سامان کے اندر ایک پیالہ رکھوا دیا اور یہ کہا گیا کہ یہ پیالہ جو ہے وہ جس سے ناپا جاتا تھا وہ اس کے سامان میں چلا گیا. تو حضرت بنیامین جو تھے، چھوٹے بھائی جو تھے، بھائی صاحب جو تھے بڑے سگے، ان کو روک لیا.
یہ لوگ واپس آئے تو ابا سے انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جو بنیامین تھے ان کو روک لیا اور ان پر الزام یہ لگا کہ انہوں نے پیالہ جو تھا وہ اٹھا لیا وہاں سے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کی بادشاہت آپ کے قبضے میں رہی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن کافی عرصہ جب گزر گیا، تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا، تو ایک دن تشریف فرما تھے، تو آپ یہ فرمانے لگے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ باغ اور بھائی بھی اور دوسرے بھی، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے 400-500 میل کے فاصلے پر آپ یہاں فرما رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد، انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بھائی وہاں تھے تو ان کو سارا واقعہ پتہ چلا، تو آپ نے آپ کے گلے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کے جد امجد ہوتے تھے، وہیں سے یہ سلسلہ نبوت کا چلا، ان کا کپڑا تھا، اس کو تعویذ جیسی شکل میں بنا کے رکھا ہوا تھا، بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا کپڑا، بعض مفسرین نے کہا کہ وہی کپڑا وہ بھی اس کے اندر تھا، وہ قمیض تھی اس کے ساتھ رکھا، اور وہ تعویذ بھی وہ بھیج دیا، اپنی قمیض بھیج دی۔ اور قرآن مجید و فرقان حمید میں آتا ہے کہ وہ صرف وہ قمیض جو آپ پہنے ہوئے تھے وہی اتار کے بھیج دی، اور ارشاد فرمایا اپنے بھائیوں سے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، میں نے سنا ہے کہ ابا جی جو ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی آنکھیں جاتی رہی، تو تم یہ قمیض لے جاؤ جو میرے پاس ہے۔ وہ تبرکات میں سے تھی، قمیض تبرکات میں سے جو خاندان میں چلی آ رہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں رہتی تھی وہ چھوٹا سا ٹکڑا۔ چنانچہ وہ لے کر وہاں پہنچے، تو جب یہ وہاں سے چلے تب آپ نے ارشاد فرمایا انی لأجد ریح یوسف، یعنی 500 کلومیٹر کے فاصلے سے خوشبو کو سونگھ رہے تھے۔ یہ نبی کے سونگھنے کی قوت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے، تو بھائیوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیونکہ حضرت یوسف کی یاد رہتی ہے تو آپ اسی محویت میں آپ یہ فرما رہے ہیں۔ بہرحال دن گزرے اور قاصد پہنچے، اور وہ جو قمیص تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تبرکات میں سے تھے، اس کو ان کی آنکھوں پر ملا، جیسے ہی آنکھوں پر ملا حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ گئی۔ فَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے جو پیغام بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ مصر تشریف لے آئیے۔ چنانچہ مصر آپ تشریف لے گئے۔ بی بی زلیخا سے حضرت یوسف کی شادی ہوئی، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کا بڑا زبردست استقبال کیا۔ پھر تمام بھائی جو تھے وہ سب اکٹھے ہوئے، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ مختصر میں نے ذکر کیا، وہ تمام ہوا۔ اس میں چند باتیں معلوم ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کیا، یعنی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، جیل میں جانا منظور کر لیا لیکن زنا کا ارتکاب نہیں کیا، کیونکہ جیل جانے کی جو تہمت لگ گئی تھی، زلیخا نے کہا کہ یہ یوسف جو ہیں ان کی نیت خراب تھی، یہ میری طرف آ رہے تھے۔ بہرحال وہ واقعہ بھی تفصیل سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی رہے اسی کی وجہ سے، تو حضرت یوسف نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ جیل کی تکلیف و مشقت برداشت کی لیکن حرام کا ارتکاب نہیں کیا، حرام سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی اور لوگوں پر بھی مختلف اوقات ایسے آتے ہیں جن میں امتحان ہوتا ہے۔ اگر امتحان کو صبر اور شکر کے ساتھ گزار دیا جائے تو پھر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں، جوانی میں کتنی تکلیف اور شدت سے آپ کا وقت گزرا اس پورے عرصے میں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جس ملک میں وہ غلام کی حیثیت سے لائے گئے تھے اس ملک میں بادشاہ بنا دیے گئے. یہ اس سے معلوم ہوا. تیسری بات یہ تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کا مکر اور ان کا فریب جو ہے، جو اس زمانے کی مصر کی عورتیں تھیں، انہوں نے بری طرح سے ایک جال بنایا تھا جس میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھانسنا چاہتی تھی. لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی، اگرچہ اس وقت نبی نہیں تھے، یعنی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ من والہ نے نبی کی حفاظت فرمائی اور وہ ان کے مکر اور ان کے فریب میں نہیں آ سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا. یہاں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جب تھے ان کو تخت پر بٹھایا گیا اور حضرت یوسف بہرحال عزیز مصر تھے اس وقت. مصر کے تمام خزانوں کی چابیاں اور پورے اختیارات آپ کے ہاتھ میں تھے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اور سب کے سب جو تھے وہ تعظیماً جھک گئے. حضرت یوسف وہیں تھے بیٹھے ہوئے تخت پر اور حضرت یعقوب بھی تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جی وہ جو میں نے بچپن میں آپ سے خواب کا ذکر کیا تھا